اللہ کے لہجے کا نام ہے علی، کے لہجے کا نام ہے زینب۔ مسلمانوں نے ماں کو دربار میں رلایا، بیٹی کو بازار میں رلایا۔ ماں دربار سے روتی ہوئی گئی، بیٹی بازار سے روتی ہوئی گئی، ہاتھ سے گردن بندھے ہوئے۔ سلام ہو ان بیویوں پر جن کے چہرے گرمی اور سردی سے پہچانے نہیں گئے۔ خدا تمہیں محفوظ رکھے۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں۔ تمہارے وقت کا امام، میرا 12واں امام، جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ مہدی جو پردہ غیب میں ہے، وہ خون کے آنسو روتا ہے اور جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ السلام علی الدماء السائلات، السلام علی الخد الطریب۔ سلام ہو اس رخسارے پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا۔ سلام ہو میرے دادا حسین پر کہ جب زلجنہ سے نیچے آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، زندہ حسین کا لاشا تیروں پہ رکا ہوا ہے۔ جملہ سنو گے 12ویں امام کا، امام زمانہ کا جملہ سنو، زیارت الہیہ کا جملہ ہے۔ السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر۔ مجھے انصاف سے بتلانا یہ کربلا کے بعد بہتا ہوا خون کس کا ہے؟ جب تماچے مارے گئے تو رخساروں سے خون نکلا، اور جب بالیاں نوچی گئیں تو کانوں سے خون نکلا۔ تم بڑی غیرت والے ہو، تم بڑی حمیت والے ہو، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ بس 2 جملے، تمہاری صدائیں بلند ہیں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، 2 جملے سن لو۔ میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کے سروں پہ ان کے ماں باپ کا سایہ قیامت تک قائم رکھے۔ لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تاریخ انسانیت میں، تاریخ آدم و عالم میں نہ حسین جیسا باپ ملے گا، نہ سکینہ جیسی بیٹی ملے گی۔ اس مجمع میں سادات بھی ہیں، غیر سادات بھی ہیں۔ جو سید زادے بیٹھے ہیں ان سے میں دست ادب جوڑ کے، ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ تمہیں پتا ہے یزید کے دربار میں کیا ہوا؟ جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے نا، تو بیویاں ایک کونے میں جھکی ہوئی کھڑی تھی اور تخت پہ یزید بیٹھا تھا، سونے کے تخت میں حسین کا سر رکھا ہوا تھا۔ یزید چھڑی سے حسین کے سر کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا، بے ادبی کر رہا تھا۔ یزید نے مڑ کے دیکھا بیویوں کو اور سپاہیوں سے پوچھا، بتاؤ یہ بیویاں جھکی ہوئی کیوں ہیں؟ یہ سیدھی کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی؟ سپاہی نے کہا، امیر جس رسی میں ان بیویوں کے بازو بندھے ہوئے ہیں اسی رسی میں چھوٹی بچی کا گلا بھی بندھا ہوا ہے، اگر یہ بیویاں سیدھی کھڑی ہو جائیں تو بچی کا گلا گھڑ جائے گا۔ سن لیا نا تم نے جملہ؟ مجھے معاف کرنا سادات، مجھے معاف کرنا، جتنے سجدے بیٹھے مجھے معاف کرنا۔ اگر یہ جملہ کتاب میں نہ ہوتا کبھی نہ سناتا۔ یزید کے دربار میں ایک مسخرہ تھا، مسخرہ کہتے ہیں ہنسانے والے کو۔ یزید نے اس مسخرے کو اپنے پاس بلایا، کہا ادھر مسخرہ قریب آیا، کہا حکم امیر۔ مسخرے جملہ سنو گے، یزید نے مسخرے سے کہا، دیکھ آج میرے دربار میں بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں، یہ بڑے گھرانے کے قیدی ہیں، تو مجھے آج کچھ ایسا کر کے دکھلا کہ میرے دل کو سرور ملے، مجھے خوشی ملے۔ مسخرے نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا امیر میں تجھے آج خوش کر دوں گا، لیکن میری شرط ہے۔ اشارہ کیا اس بچی کی طرف اور کہنے لگا، حبلی ہاذہ الجاریہ، مجھے انعام میں اس بچی کو کنیزی میں دے دے۔ حبلی ہاذہ الجاریہ، امیر انعام میں مجھے اس بچی کو مجھے معاف کرنا، کنیزی میں دے دے۔ سکینہ نے اپنا زخمی سر اٹھایا، کہا پھوپھی اماں میں یتیم ہو گئی، میں نے تماچے کھا دیے، میرے کرتے کے دامن میں آگ بھی لگ گئی، کیا میں اب کنیز بھی بنائی جاؤں گی؟ فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضا کھڑی ہوئی، مسخرے کو ڈانٹا، تجھے شرم نہیں آتی کہ
क्या तू मुसलमान नहीं है? मसखरे ने कहा मैं मुसलमान हूँ। फिजान का जरा कलमा सुना, उसने कलमा सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिजान रोते हुए कहा, अरे जिस मोहम्मद का तू नाम ले रहा है ये उसी मोहम्मद की नवासी है। मसखरा घबरा गया, मुड़ा सज्जाद की तरफ और कहने लगा, ऐ कैदी क्या ये बूढ़ी औरत सच कह रही है? सज्जाद ने कटे में सर की तरफ इशारा किया कि वो जो तख्त पे, वो जो तख्त में सर रखा हुआ है वो रसूल के नवासे हुसैन का सर है। मसखरा घबरा गया, गुस्से से यजीद को देखा, दरबार से बाहर आया। बाहर आने के बाद अपने पहलू से खंजर निकाला, अपने हाथ से हाथ को काटा, काटा हुआ हाथ लेके दरबार में आया, बीवी के कदमों पे फेंका, बीवी मुझे माफ करना, इसी हाथ से इशारा किया था।